فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کا ڈر، مودی کا ٹرمپ سے ملنے سے انکار۔ امریکن جریدے نے حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ جریدے کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے 17 جون کو امریکی صدر کی کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ مودی کو خدشہ تھا کہ امریکن صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات نہ کروا دیں۔ امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ٹرمپ اور مودی کے درمیان 17 جون کو فون پر 35 منٹ گفتگو ہوئی۔ بات چیت میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے درمیان ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ تناؤ بھری گفتگو کے بعد ہی امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ مودی ٹرمپ سے ملے بغیر G7 اجلاس سے واپس چلے گئے۔ امریکہ اور بھارت میں تجارتی جنگ میں شدت، امریکی صدر کا ٹیرف کے معاملے پر بھارت کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ کہا جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا بات چیت نہیں ہوگی۔ بھارت کی جوابی کارروائی، امریکہ سے میزائل اور اسلحہ خریدنے کا منصوبہ مؤخر کر دیا۔ مودی کا روس کے صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن، فتنہ ہندوستان کے خارجیوں کی افغان سرحد سے دراندازی کوشش ناکام، 33 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں نے 7 اور 8 اگست کی رات دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے جوب کے علاقے سمبازا میں خارجیوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا۔ ہلاک خارجیوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلاول بھٹو کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا غزہ سٹی پر قبضے کا اشتعال انگیز منصوبہ، فیصلے کے خلاف دنیا یک زبان ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے کہا منصوبہ عالمی عدالت کے فیصلے کے خلاف ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کو مزید خون ریزی کا خدشہ، چین، ترکیہ، سعودی عرب، آسٹریلیا، یورپی یونین کا بھی شدید رد عمل۔ اسرائیلی منصوبہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ فلسطینی ایوان صدر نے کہا کہ معاملہ عالمی اداروں میں لے جائیں گے۔ اسرائیل کے مضبوط ترین اتحادی جرمنی کا بڑا اقدام، اسرائیل کو اسلحہ برآمد کرنے سے انکار۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ سمجھنا مشکل ہے کہ اسرائیلی فوج کارروائی کیسے اپنے مقاصد حاصل کرے گی۔ تاحکم ثانی حکومت اسرائیل کو کوئی بھی فوجی ہتھیار برآمد نہیں کرے گی جنہیں غزہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام پر امریکہ برطانیہ میں اختلاف برقرار، فلسطینی ریاست کے معاملے پر امریکہ برطانیہ میں سفارتی بات چیت ہوگی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا فلسطینی ریاست کا کوئی فعال حکومتی ڈھانچہ موجود نہیں، ہدف ہے حماس دوبارہ اسرائیلی شہروں پر قبضہ نہ کرے۔ جب تک اسرائیل کا غزہ پر قبضہ رہے گا امن ایک خواب ہی رہے گا۔ پاکستان کی غزہ شہر کا ناجائز کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی مذمت، وزیر اعظم نے کہا یہ فلسطینی عوام کے خلاف پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات علاقے کو کشیدگی کی طرف لے جائیں گے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور فلسطینیوں پر مظالم کے دوران اسرائیل سے رابطوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی سے انخلاء کے حکم کے بعد شدید حملے، خیمہ بستی اور تباہ شدہ مکانات پر بمباری، 22 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ الدرج اور التفاح محلوں کے رہائشیوں کو انخلاء کے احکامات، بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 200 ہو گئی۔ اسلام آباد میں اناڑی ڈرائیور نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ تھانہ ہمک کی حدود میں جوس سپلائی کرنے والی گاڑی 2 موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑی، باپ بیٹا زخمی۔ ڈرائیور نے دکان پر کھڑی گاڑی۔ کراچی کے علاقے کیماڑی سے مارکہ حق جشن آزادی بوٹ ریلی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شرکت، کہا کہ ماہی گیروں کے ساتھ ریلی کے انعقاد پر نیوی اور تمام اداروں کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا MK رہنما ڈاکٹر فاروق اختر، انیس قائم خانی اور مقامی افراد کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ پنجاب میں جشن آزادی کے رنگ بکھر گئے، عمارتوں، پارکس، چوک چوراہوں، بازاروں، شاہراہوں کو سجایا گیا، برقی قمقموں اور چراغاں سے علاقوں اور عمارتوں کا حسن دوبالا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، منڈی بہاؤالدین، جہلم، پنڈ دادن خان، وزیر آباد، سیالکوٹ میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیرآب، بارش کے باعث متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ 14 اگست سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں مزید بارشیں متوقع، جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी दौर के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दा चाक कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि राय शुमारी और एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते थे, लेकिन असल नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी ने लाडली बहना, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा जैसे कौमी सलामती के ड्रामे रचाकर झूठा बयानिया बनाया। बीजेपी के वोटरों की तादाद बढ़ाने के लिए जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। बुरेवाला में डाकुओं की डकैती, मुज़ाहिमत पर बाप और उसकी 2 कमसिन बेटियों पर फायरिंग, शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, मुलजिमान लाखों रुपए नकदी और कीमती जेवरात लूट कर फरार। मंडी बहाउद्दीन में शौहर अपनी बीवी और एक और शख्स को कत्ल करके फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल के घर में मुलाजमत करता था और वाक़े की सारी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ठट्टा बाईपास के करीब ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में टक्कर, 3 नौजवान जाँ बहक, ट्रॉलर ड्राइवर फरार। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। चूनिया में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, खातून मौके पर जाँ बहक, 15 से जायद मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। बस ड्राइवर की बजाय शागिर्द चला रहा था। सकरन में डाकू कौमी शाहरा पर व्यापारियों से 11,16,000 रुपए छीन कर फरार। मुतासरा व्यापारी ने थाने पहुंचकर वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई। व्यापारियों की जानिब से एहतजाज, मुजाहिरीन का कहना था कि अगर 24 घंटों में रकम बाजियाब ना हुई तो थाने के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएंगे। पाकपतन में खातून को फसल की काश्त की उजरत मांगना महंगा पड़ गया। जमींदार ने नशे की हालत में खातून को साथियों के हमरा शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक बेटों ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो जमींदार ने उन्हें भी मारा। थाना कलियाना पुलिस ने खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पिंडी भटिया के नवाही इलाके काली की मंडी में पास्को की गफलत के बाइस लाखों रुपए की गंदम खराब। न सिर्फ कीड़े बल्कि फंगस भी लग चुकी है। ज़राए के मुताबिक पास्को हुकाम खराब गंदम को दोबारा खुश्क करके फ्लोर मिल्स को फरोख्त कर रहे हैं, जहां से यह आटा मार्केट में इंसानी इस्तेमाल के लिए आएगा। फैसलाबाद के तारीखी इलाके नवाज शहर में वाक़ 300 साल पुराना शिव मंदिर ज़बोहाली का शिकार। कदीम फन तामीर का ये नायाब शाहकार अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। मकामी अफराद का हुकूमत से बहाली का मुतालबा। और अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 282वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिंध हुकूमत ने उर्स की मुनासिबत से आज आम तातील का ऐलान कर रखा है।